بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین کرام۔ شاہ ولی الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب روشنی کے باب دوم، آداب حکومت کی حکایت، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شین نشین حاضر خدمت ہے۔ بیوی نے شوہر سے کہا کہ میٹھا کھانے کو جی چاہتا ہے۔ شوہر کے پاس جواب دینے کے لیے الفاظ نہ تھے۔ چھوٹی سی خواہش تھی، پوری ہو جاتی تو خوشی کی بات تھی، لیکن یہاں تو کچھ اور ہی صورتحال تھی، اس لیے میاں خاموش رہے۔ بیوی نے اصرار کیا تو جواب کچھ یوں ملا، میرے پاس پیسے کہاں، ہوتے تو کھلا دیتا، تم جانتی ہو کس طرح زندگی گزرتی ہے۔ بیوی نے کہا، ہاں خوب واقف ہوں، اس لیے کوئی گلا بھی نہیں، لیکن یہ بتائیے کہ اگر میں روزمرہ کے خرچ میں پیسہ بچا کر جوڑوں اور اتنے پیسے جمع کر لوں کہ مٹھائی خرید سکوں تو آپ کو کوئی اعتراض تو نہ ہوگا؟ اعتراض کی کیا بات تھی، میاں سے فوراً اجازت مل گئی۔ سگڑ بیویاں تو اسی طرح کرتی ہیں، کچھ نہ کچھ ضرور جوڑ کے رکھتی ہیں کہ وقت ضرورت کام آئے۔ ایسی بھی عورتیں ہوتی ہیں جو گھر پھونک تماشا دیکھتی ہیں۔ میاں کی آمدنی 10 تو ان کا خرچ 20۔ نتیجہ یہ کہ میاں کی اور اپنی جان کو ہمیشہ روتی رہتی ہیں۔ ایک ہی رٹ زبان پر ہوتی ہے، آمدنی کم ہے، گزارا کیسے ہوگا؟ فلاں بیگم کو دیکھو، سرخی پاؤڈر پر اتنا خرچ کرتی ہے، ہماری آدھی تنخواہ میں تو اس کے بال سنورتے ہیں۔ بیوٹی پارلر پر اس کا جتنا خرچ ہے اتنی تو ہماری آمدنی بھی نہیں۔ یہ شوقین عورتوں کی بات ہے جن کی نظر میں زندگی سوائے تماشے کے اور کچھ نہیں۔ انہیں اپنی زندگی کے سوا کسی سے ہمدردی نہیں ہوتی۔ ان کی زندگی میں ہمیشہ دکھ ہی دکھ رہتے ہیں۔ گھر عالیشان نہیں، موٹر بڑی نہیں، خانسما صرف 2 ہیں 4 نہیں، وارڈروب چھوٹا ہے، شوہر سے تقاضے ہوتے ہیں کہ آمدنی بڑھاؤ۔ وہ غریب الادین کا چراغ کہاں سے لائے؟ یہ سب ناجائز کھانے اور ناجائز بسر کرنے کا ڈھنگ ہے۔ ایسے گھرانوں میں اپنا پن، خلوص اور شرافت کی فضا نہیں ہوتی، ایک بناوٹ ہر بات میں ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جتنی چادر ہو اتنے پیر پھیلاؤ۔ ہمیشہ اپنے سے چھوٹے لوگوں پر نظر رکھو اور جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس پر شکر ادا کرو اور ہنسی خوشی سے زندگی گزارو۔ دوسروں کو دیکھ کر جلتے رہنے سے کچھ حاصل نہیں۔ یہ جن میاں بیوی کا تذکرہ ہے، ان میں میاں جو تھے اسلامی مملکت کے سربراہ تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت نے انہیں اپنا امیر چنا تھا۔ یہ رفیق دم ہجرت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا ایک واقعہ ہے۔ کچھ دنوں بعد بیوی نے کچھ رقم بچا کر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کی کہ اس کی مٹھائی منگوا دیجیے۔ خرچ تو جتنا چاہے بڑھایا جا سکتا ہے، جہاں خرچ بڑھے گا یا بڑھایا جائے گا وہاں سے اطمینان، سکون اور خلوص ختم ہو جائے گا۔ خرچ ضروریات زندگی سے نہیں بڑھتا، بے ضرورت چیزوں کی ہوس سے بڑھتا ہے۔ ہوس طرح طرح سے پریشان کرتی ہے۔ یہاں اس واقعے میں تو خیر ہوس کا کوئی دخل نہ تھا، ایک معصوم خواہش کا اظہار بیوی نے شوہر سے کیا تھا۔ مگر جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کا انداز نظر ہی جدا ہوتا ہے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچت کا حال معلوم ہوا تو انہوں نے فرمایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کم میں بھی گزارا کر سکتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے یہ بچت بیت المال میں جمع کرا دی اور اتنا ہی اپنا وظیفہ کم کر دیا۔ پہلے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المال سے وظیفہ بھی نہ لیتے تھے۔ کچھ دنوں بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تجارت چھوڑ کر تمام تر وقت ملت کے لیے وقف کر دیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وظیفہ مقرر ہو گیا۔ لیکن اللہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے ڈرنے والے تھے کہ بستر مرگ پر اپنی صاحبزادی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو وصیت کی کہ فلاں زمین بیچ کر بیت المال کے وظیفے کی ساری رقم واپس کر دو تاکہ ملت کی خدمت بے لوث رہے۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ملت کی سب سے بڑی شخصیت ہیں، لیکن حالت یہ تھی کہ ہر لمحہ خوف الہی سے لرزاں ترساں رہتے تھے۔ عبد الوہاب شیرانی نے اپنی کتاب البحر المورود میں لکھا ہے کہ جو ان کے قریب جاتے انہیں سوختہ دل کی بو آتی تھی۔ بات یہ تھی کہ خوف خدا سے ان کا دل پک گیا تھا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے
ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تھا کہ میں تم سے زیادہ خدا کو پہچانتا ہوں اور سب سے زیادہ خدا سے ڈرتا ہوں۔ معلوم ہوا کہ جس قدر اللہ تعالیٰ کی معرفت بڑھتی جائے گی، خوف خدا بھی بڑھتا جائے گا۔ حکمراں میں اگر خوف خدا نہ ہو تو وہ حرص و ہوس، عیش و نشاط میں مبتلا ہو جاتا ہے، عوام بھی اس کے ساتھ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ ملک کی معاشی زندگی پر بڑا اثر حکمراں کی اپنی زندگی کا پڑتا ہے۔ ولید بن عبد الملک کو عمارت سازی کا شوق تھا۔ اس کے عہد میں لوگ ایک دوسرے سے ملتے تو نئی عمارات کی باتیں کرتے۔ عمر بن عبدالعزیز پرہیزگار فرما روا تھے۔ ان کے دور میں لوگ ایک دوسرے سے پوچھتے، آج کتنا قرآن پڑھا، کتنی نفلیں پڑھیں؟ عربی کی ایک مثل کا مطلب ہے، عوام تو اپنے امیروں کی نقل کرتے ہیں، یہ نقل رفتار، گفتار، کردار سبھی میں ہوتی ہے۔ مسلمانوں کا حکمراں بڑی آزمائش میں ہوتا ہے، اس کے لیے حکومت پھولوں کی سیج نہیں، کانٹوں کا تاج ہے۔ سامعین، شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مضمون یہاں ختم ہوا۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند کرے، آمین ثم آمین۔ معزز سامعین، شاہ صاحب کے مضمون کے حوالے سے اب کچھ میرے قلم سے۔ آپ جانتے ہیں کہ میں ہوں شین ناشین۔ محاورہ ہے کہ جتنی چادر ہو اتنے پاؤں پھیلاؤ، لیکن آج کل یہ زیادتی سمجھی جاتی ہے۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ اب اگر چادر نہ ہو تو کیا بندہ پاؤں بھی نہ پھیلائے؟ اب خیالات کچھ یوں ہیں کہ چادر اٹھا کر پھینکو اور آرام سے جتنا چاہو پیر پھیلاؤ۔ بیوی نے شوہر سے کہا کہ مٹھائی کھانے کو جی چاہتا ہے۔ کیسی معصوم بیوی تھی اور کیا معصوم سی خواہش تھی۔ آج کل کے اکثر حکمرانوں کی بیویاں کہتی ہیں کہ سنو جی، ملک کھانے کو جی چاہتا ہے۔ شوہر کہتا ہے، سچ کہو، تم بھی وہی سوچ رہی ہو جو میں سوچ رہا ہوں؟ میں تو کب سے بے چین ہوں ملک کھانے کے لیے، بلکہ کافی کچھ ہاتھ مار بھی رہا ہوں۔ ابو میں بھی کھاؤں گی، ابو میں بھی کھاؤں گا۔ ہاں ہاں بچوں، کیوں نہیں، بلکہ ایسا کرتے ہیں تمہارے سسرال والوں کو بھی شامل کر لیں گے، اور پھر میرے بہن بھائی بلکہ سارے خاندان ہی کو انوائٹ کرتے ہیں، اور پھر سب مل کر کھاتے ہیں۔ اور پھر بے حیائی اور ڈھٹائی اتنی بڑھی کہ اسمبلی کا مقدس ہال گونج اٹھا، آؤ مل کر کھاتے ہیں، آؤ مل کر کھاتے ہیں، مل کر بھوک مٹاتے ہیں، آؤ مل کر کھاتے ہیں۔ ہال میں موجود لوگوں کے دل کی کلی کھل گئی، مسرت سے بانچھیں کھل گئیں۔ ہم ماضی میں بھی کھاتے تھے، اب اور زیادہ کھائیں گے، کب کہنے سے شرماتے ہیں، آؤ مل کر کھاتے ہیں، آؤ مل کر کھاتے ہیں۔ تالیوں کے شور نے دلوں کا حال بتایا، واہ 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 نے تائید نو کا حلف اٹھایا، پھر جھوم جھوم کے آواز سے آواز ملائی۔ اس ملک سے اتنا پیار ہمیں چپا چپا بیچیں گے، اس ملک سے پیار نبھاتے ہیں، آؤ مل کر کھاتے ہیں، آؤ مل کر کھاتے ہیں۔ افسوس، صد افسوس، شرم تم کو مگر نہیں آتی، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے شیطان کی مجلس شورا ہے، جس کا منشور ہی یہی ہے کہ تو عدل کا شور مچائے جا، میں ظلم کو عام کیے جاؤں۔ اس طرح سے کام چلاتے ہیں، آؤ مل کر کھاتے ہیں، آؤ مل کر کھاتے ہیں۔ کئی دلوں سے آہ نکلی کہ کاش یہ بل ہوتا تو آج یہ بھاری اکثریت سے منظور ہو جاتا۔ پھر عوام کے منہ پر تماچا لگایا ہے، پہلے بھی بیچا اس کو، پر قوم بھلا بیٹھی ہم کو، ایک اور سبق سکھاتے ہیں، آؤ مل کر کھاتے ہیں، آؤ مل کر کھاتے ہیں۔ افسوس، کہاں گیا اللہ کا خوف؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کا اسوہ حسنہ قرب قیامت کی دلیل ہے یہ۔ جو کچھ یہ غدار، منافق، کافروں اور مشرکوں کی شہ پر کر رہے ہیں، یہ اللہ سے کھلی بغاوت ہے، ملک کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا۔ مگر اللہ بھی تو ہے، انشاءاللہ مال حرام ہضم نہ ہوگا، اور دعائے حضرت یونس علیہ السلام کے صدقے یہ مچھلی ساحل پر آ کر سب کچھ الٹ دے گی انشاءاللہ تعالی۔ یہ ملک اللہ کے نام پر بنا ہے، اور اس ملک کو تباہ و برباد کرنے والے خود تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ سامعین کرام، آپ کے کامنٹس کی منتظر ہوں۔ امید ہے کہ سبسکرائب،
لائک اور شیئر کا سلسلہ بھی جاری رہے گا۔ شکریہ۔ میں عظیم خالق کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں جنہوں نے فرداً میری ہر ویڈیو پر اظہار رائے کر کے میری ہمت افزائی کی۔ عظیم اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، آمین۔